ایئر چیف نے بڑے مضحکہ خیز انکشافات کیے ہیں، اور ان کی تقریر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جس طرح بھارتی میڈیا پاک بھارت جنگ کے دوران جس طرح کی کمنٹری کر رہا تھا، جس طرح کی باتیں بھارتی میڈیا سے ہو رہی تھیں، آج لگ رہا تھا وہی زبان بھارت کے ایئر چیف بول رہے ہیں، وہی جھوٹے الزامات، وہی جھوٹے انکشافات، اپنی فوج سے متعلق، اپنی ایئر فورس سے متعلق چیزوں کو لوگوں کو پاگل بنانے کی طرف جو ہے وہ ان کی کوشش تھی۔ آج کے پروگرام میں ان کے ان انکشافات کو ڈسکس کریں گے کہ کیوں بھارت اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، کیوں ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پھر چین کے فارن منسٹر پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، اور یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب رواں ماہ کے آخر میں ایس سی او کی ایک میٹنگ ہے چائنا میں، جس میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی تقریباً 7 سال کے بعد اب چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو بڑا جو ہے وہ لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے حوالے سے یہ دورہ کتنا اہم ہے، اور چین کے وزیر خارجہ پاکستان میں کیا ڈسکس کریں گے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان کے فارمر ڈیفنس منسٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے۔ سر تھینک یو ویری مچ، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں بھارت کی فضائیہ کے سربراہ، انہوں نے آج جو انکشافات کیے ہیں، یقینی طور پر پاکستان میں تو دور، بھارت نے بھی کوئی ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اس فیشر کا آدمی، اس بڑی پروفائل کا آدمی، کیوں سر بھارت میں اس چیز کا خیال نہیں کیا جا رہا، اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور وہ سارے گلے پڑ رہے ہیں ان کے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ جب ان کی بے عزتی کی ایک لیول کے اوپر سٹیبلائز ہو گئی تھی، دنیا آہستہ آہستہ بھول گئی تھی پاکستان نے جو ان کو چوٹ لگائی۔ اور اس کے علاوہ اس کو تو چھوڑیں کہ پاکستان کیا کہہ رہا تھا، اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ فرانس خود کیا کہہ رہا تھا، جو جہاز بنانے والے ہیں، جو یہ ایجیکشن سیٹیں بنانے والی کمپنی ہے امریکہ کی، وہ کیا کہہ رہی تھی، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا ہے، اور پوری دنیا نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس کے بعد کیا چیز تھی۔ تو مجھے ایسے لگا کہ شاید ان کو عادت ہو گئی ہے وہ اس بے عزتی کی، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلائز ہو گئی اور اب مزید کوئی بے عزتی کا عنوان رہ نہیں گیا یا کم ہو گئے ہیں، اور لوگ اس طرف آگے تھے کہ جی وہ رشیا سے تیل لے رہے ہیں، اور یہ تو ایک طریقے سے توجہ بٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے خود توجہ پھر اپنی طرف کھینچا، اپنے زخم پھر دکھائے، پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں، اور اب یہ دنیا ہنسے گی اور کیا کرے گی۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنا پروفیشنل آدمی، اتنا سینئر افسر، وہ صرف مودی کے کہنے پر اس کی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنی ساکھ داؤ پر لگا رہا ہے۔ مجھے یہ خدشہ ہے میرے بھائی کہ جو انڈین ایئر فورس ہے، وہ چونکہ اس قسم کے امورل بیان کو اس آرام سے نظر انداز نہیں کر پائے گی، اور وہ کسی کو اپنا چیف ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ نارملی فورسز یہ چاہتی ہیں کہ یہ با کردار آدمی ہو جو ان کو ہیڈ کرے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ان کے استعفے کے لیے جو ہے نا بہت ساری آوازیں اٹھیں گی، اور یہ بجائے اس کے کہ ایک بھونڈا قسم کا انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر ایک لبادہ اڑا ہے اپنے آپ کو خراب کرنے کے لیے، اس کی اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بالکل بالا سر ویسے تر اس طرح کے اسٹیشن کا جو آدمی ہے، جس بڑی پروفائل جو ہے ان کی، بھارت کی فضائیہ کے سربراہ ہیں، بڑی فضائیہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ ماضی میں ہر مرتبہ انہوں نے ہم سے مار کھائی ہے، لیکن بہرحال ایک بڑی فضائیہ کے سربراہ ہیں وہ۔ سر وہ تو اسٹیٹمنٹس بھی بڑے سوچ سمجھ کے دیتے ہوں گے۔ آج جب میں ان کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی مجھے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ ان کی اپنی شکل ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور وہ بڑے کنفیوز تھے وہ باتیں کرتے ہوئے بھی۔ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ اتنی دیر کے بعد، جب سارے تقریباً بھول چکے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور پریشرز ہیں بھارت پر، دوبارہ اس طرح کی بات کی جائے کہ ان کی ہزیمت ہو عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے شاید اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ تھریٹ دیا ہو مودی نے کہ اگر آپ یہ بیان نہیں دیں گے، آپ کے لیول سے یہ بیان نہیں جائے گا، تو پھر آپ چھٹی کریں۔ لیکن لگتا مجھے ایسا ہے کہ پہلے ان کی چھٹی شاید نہ ہوتی ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتے، اب ان کی چھٹی ضرور ہوگی، آپ یہ بات میری نوٹ کر لیجئے گا۔ کیونکہ دیکھیں، کچھ ہوتی ہے ملاوٹ، ہوتی ہے سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے، وہ بھی دنیا برداشت کر لیتی ہے۔ اب جب کہ خود ہندوستان کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ری شعور لوگ ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کے وہاں پر جو لوک سبھا میں جو بحث ہوئی، اس کے اندر جو کانگریس کے لیڈر ہیں انہوں نے کیا بات چیت کی۔
انہوں نے ایک سمپل جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ مودی اس یہاں پر پارلیمنٹ میں یہ کہہ دے کہ جی جو ٹرمپ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, کہ جی میں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ جی یہ سیز فائر کر رہے ہیں. تو جب لیول یہ ہو, اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایئر چیف یہ دے گا بیان, تو پھر یہ جو کانگریس والے ہیں اور یہ جو ان کے میڈیا کے لوگ ہیں, جو آپ جانتے ہیں کہ اس کے سوامی جیسے جو لوگ ہیں, وہ اب کیا کہیں گے؟ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن میرے اپنی پریڈکشن یہ ہے کہ اگر خاموش رہتے تو بچ جاتے. یہ بات کہنے کے بعد وہ بچ نہیں پائیں گے. ہی ول ہیو ٹو ریزائن, مجھے ایسے لگتا ہے. بالکل. اچھا سر یہ بتائیے کہ بلومبرگ نے ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلش کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کی بنیاد 17 جون کو تب پڑی جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کینیڈا میں تھے G7 کی میٹنگ کے لیے, اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو فون کر کے کہا کہ وہ واپسی پہ بھارت جانے سے پہلے امریکہ سے ہوتے ہوئے جائیں, اور بھارتی وزیر اعظم نے اس وجہ سے وہاں پر جانے سے انکار کیا کیونکہ ان کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ملاقات فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے نہ کروا دیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو بات میرے خیال جنرلی ہے حلقوں میں, یہ جو بات جیسے بلومبرگ نے یہ ہے. لیکن میرا اپنا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ کیوں, یہ جو بھارت کے اوپر پریشر آ رہا ہے امریکہ کا, یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ تیل درآمد کر رہا ہے وہاں سے. دیکھیں 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 کہ جب پوری سینکشنز تھی ایران کے اوپر, تو بھارت ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ان کو ایکسیپشن بھی خیر انہوں نے لے لی کسی نہ کسی طریقے سے. روس سے بھارت ہتھیار پچھلے 50 سال سے خرید رہا ہے, کوئی آج نئی بات نہیں ہے, شاید اس سے بھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہو. اور یہ تیل خرید رہا ہے یہ کم از کم 2 سال سے, تو یہ بھی خرید رہا ہے اور یورپ کو بھی پہنچا رہا ہے, جو کہ فائدہ مند ہے ایک طریقے سے جو بھی ہے. میرے خیال میں یہ جو بات ہوئی ہے, جس پر ناراضگی ہوئی ہے ان کی, وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھارت نے چین سے مار کھائی ہے اور پھر پاکستان سے مار کھائی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ارے بھائی تمہیں تو ہم نے کھڑا کیا تھا چین کے خلاف, تم تو پاکستان سے بھی پٹ گئے. تو ایک تو یہ مجھے لگتا ہے مین وجہ ہے. میں چونکہ فوجی ہوں, اپنے نظریے سے دیکھتا ہوں. دوسری چیز جو کہ غیر فوجی آنا ہے وہ یہ ہے کہ برکس, آپ کو پتا ہے کہ ایک نئی کرنسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ چیلنج کرے گی ڈالر کو. اور ڈالر کی ہیجمنی جو ہے نا امریکہ کے سپر پاور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے, اور وجوہات بھی ہیں لیکن وہ سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ ڈالر دنیا کی کرنسی ہے, دنیا میں چلتی ہے. اس کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو آپ ان کی سپر پاور کے اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. اب برکس میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا بھی موجود ہے, آلدو انڈیا نے کہا تھا جی ہم اس کے حق میں نہیں ہے یہ, لیکن وہاں موجود تو ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو برکس کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے, انڈیا بھی ان میں شامل ہے. تو یہ جو ناراضگی ہے ٹرمپ کی ہندوستان کے ساتھ, یہ 2 وجوہات ہیں کہ تم تو چھوٹے سے ملک سے بھی مار کھا لیتے ہو. وہ ہمیں صاحب ذرا چھوٹا ہی سمجھتے ہیں, گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان جیسے ملک کی بھی خبر لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ تم برکس کا حصہ ہو جو کہ ڈالر کو چیلنج کر رہا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اوپر چیزیں کچھ اور نظر آتی ہیں اندر کچھ اور آتی ہیں, تو میرا یہ اندازہ ہے کہ اصل وجوہات یہ 2 ہیں. وہ بھی وجوہات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں بالکل سمجھتا ٹھیک. ہوں کہ یہ زیادہ بھاری وجوہات ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, بھارت اس وقت مطلب انتہائی کہہ لیں کہ پھنسا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک جانب جس طرح آپ نے برکس کا ذکر کیا, اور برکس میں ہونے کے باوجود چند ماہ قبل یہ بلکہ پاک بھارت جنگ کے بعد کی بات ہے, رشیا میں ایک کانفرنس کے اندر سرگی لووروف نے بھارتی 14 پارلیمنٹیرینز کی, بی جے پی کے پارلیمنٹیرینز کی موجودگی میں یہ ایک شٹ اپ کال دی تھی بھارت کو کہ بھارت اپنا دوگلا معیار ختم کرے اور اسٹریٹ اوے اپنی پالیسی کلیئر کرے. دوسرے جانب اب امریکہ بھی بھارت کو یہی کہہ رہا ہے کہ تم یہ حرکتیں مت کرو, ادھر ادھر کی مت کھیلو, اپنی پوزیشن کو کلیئر کرو. تو برکس اور کوارڈ, اگر بھارت پر پریشر آتا ہے کہ اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے, آپ کے نزدیک بھارت جو ہے وہ کس طرف جائے گا؟ برکس کی طرف جائے گا, کوارڈ کی طرف جائے گا؟ بھارت کی بچت کہاں پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں بھارت کا یہ بڑا ڈیلیما ہے جو آپ نے بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھارت اگر تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ
اسرائیل کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہت گہرے اور مضبوط ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور وہ ان کے تعلقات امریکہ کے، تو یہ جو ٹرائنگل ہے اس کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ پھر جو بھارت ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے وہ آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، کیونکہ بھارت کو یہ تو معلوم ہے کہ اکیلا تو ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتا، وہ جس برتے پہ لڑتا ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ ہے، تو اگر یہ ٹرمپ کی بات نہ مانے تو اسرائیل کی سپورٹ کھو دے گا، اسرائیل کی سپورٹ کھو دے گا تو وہ پھر ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ آنکھیں بھی نہیں ملائے گا، آپ دیکھیے گا لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن جو لانگ ٹرم جس طریقے سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بھارت یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ایسٹ از رائزنگ، اور وہ خود بھی ایسٹ کا حصہ ہے، ویسٹ فلیٹن ہو رہا ہے، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نیچے کو جا رہا ہے، لیکن فلیٹن ہو رہا ہے ان کی جو بڑائی ہے، تو لمبا اگر وہ سوچیں تو ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو خیر بات کہنا پڑے گا امریکہ کو، اور برکس میں اپنا جاری رکھے گا، کوارڈ کو شاید چھوڑ دے، لیکن اگر اس نے اگر ان کے رینج کے اوپر وہ سرخ رنگ چھایا ہوا ہے اور ان کے جو فوکس ہے وہ پاکستان رہا، جیسے کہ وہ ہر چیز کو پاکستان کے لینس سے دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ چھوڑے کوارڈ کو چھوڑے یا اسرائیل کو چھوڑے یا امریکہ کو چھوڑے۔ تو میں ان کے بیاف پہ کوئی صاف ذرا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں آپ کو دونوں طرف کے پروز اینڈ کونز میں نے بتا دیے کہ چائنا کے ساتھ اس کے اگر تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ایسٹ اٹھ جائے گا ایک دم، کیونکہ دیکھیں رشیا، چائنا، بھارت، یہ سارک کے سارے کنٹریز اگر یہ سارے ایک طرف ہو جائیں، پاکستان اور انڈیا کا جھگڑا ختم ہو جائے، تو یہ تو ایک ایسا علاقہ بن جائے گا جہاں پر بہت زیادہ ترقی ہونے کے چانسز ہیں۔ تو ابھی ان کی لیڈرشپ کو سوچنا ہے کہ وہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں یا شارٹ ٹرم سوچتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا صاحب ابھی بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پاک بھارت جنگ کا خاتمہ ہوا، بلکہ ابھی تو خیر بھارت کہتے کہ یہ ریزیوم ہے آپریشن کرنا ہے، انہوں نے ابھی پازڈ ہے آپریشن سندور، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب مار پڑی بھارت کو تو ترکیہ کو بہت گالیاں دی گئیں، چین کو بہت گالیاں دی گئی، انفیکٹ بھارت کے ڈیپٹی آرمی چیف نے یہاں تک کہا کہ ہم صرف پاکستان کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے، ہم چین اور ترکیہ کے خلاف بھی لڑ رہے تھے اس جنگ کے اندر۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکہ بھارت پر ٹیرفز بڑھا رہا ہے، بھارت پر سختیاں بڑھا رہا ہے، تو بھارت جو ہے وہ چین کے گن گا رہا ہے۔ پہلے گالیاں نکالی جا رہی تھی چین کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، آج وہی بھارت میجر گورو آریہ جیسے لوگ جو انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کرتے تھے، آج وہ چین کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں کہ جیسے چین سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی چون چلاکیاں ہوتی ہیں نا، جو ان کو یہی کہتے ہیں پنجابی میں، یہ ملکوں کے لیول پہ نہیں چلتی بھائی، مطلب وہ کیا وہ چین کی پہلے کان بند تھے یا آنکھیں بند تھی جو وہ پہلے کہہ رہے تھے، کیا آج کھلے ان کے کان؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، یہ تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا نا کہ جی چین اور ترکی اور پاکستان نے مل کر یا چین اور پاکستان نے مل کر ہمارے خلاف جنگ لڑی ہے۔ ان کو یہ کوئی سمجھایا کہ اگر مل کے لڑی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آپ اپنی جگہ پر رکیں گے بھی نہیں، رہیں گے بھی نہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے، اور اپنے اوپر جو چوٹ لگائی اس کا کبھی اگر لگی تو اس کا جواب بھی بہترین دے سکتا ہے۔ باقی یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہوں گا کہ میں ان کی اس بات کو مانتا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، پاز نہیں ہے بلکہ جاری ہے۔ جس طریقے سے ہمارا خون بہایا جا رہا ہے بلوچستان میں اور ایکس فاٹا میں اور یہ پختونخوا میں، یہ اس چیز کا غماز ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پر کنونشنل وار میں ہمارا سامنا نہیں کر سکتے تو انکنونشنل وار میں وہ ہمارا خون بہانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پاس یہ حق حاصل ہے، پاکستان کو جب مرضی، جہاں مرضی، جیسے مرضی ان کا جواب دے، اور جب ہمارا جواب آئے گا تو پہلے بھی آپ کو یاد ہے ISPR نے کہا تھا کہ جب ہمارا جواب آئے گا تو دنیا دیکھے گی، تو آج میں بتا رہا ہوں، انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ جب ہمارا جواب آئے گا تو پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ابھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہ چین کے دورے پر جا رہے ہیں، انفیکٹ دورہ SCO سمٹ ہے، لیکن جس وقت بھارتی وزیر اعظم وہاں پر موجود ہوں گے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تو پہلے تو مودی ان سے چھپتے رہے، چین میں اگر آمنا سامنا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے اگر چین جائیں گے تو پھر میرا خیال وہ اس نظریے کے ساتھ ہی جائیں گے کہ آمنے سامنے کے لیے تیار ہوں گے، میرا اپنا خیال یہ ہے، اور آپ کے پتہ ہے، آپ کو جانتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں، اور پروین سوامی صاحب کے پروگرام میں بھی میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں، دو ایٹمی طاقتیں
اپنے مسائل جنگ سے حاصل نہیں کر سکتی. مطلب یہ میں مانتا ہوں کہ وہ جب بھی حملہ کریں گے ہم ان کو ایسا جواب دیں گے وہ یاد رکھیں گے، لیکن وہ جنگ جو ہے چاہے ان کی طرف سے مسلط کی ہو یا ہماری طرف سے حملہ ہو، یہ کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں لے کر آئے گا. ایٹمی طاقتیں تبھی اپنے مسائل حل کر سکتی ہیں اگر وہ بات چیت کریں. ایک تو یہ کہ ہندوستان کو ہمارے اوپر یہ جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے حملے یہ بند کرنے پڑیں گے. یہ بات چیت اگر ادھر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میرا خیال ہے ضرور ان کو تھریٹ مل جائے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ بند نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس بھی اور طریقے ہیں آپ کو ہینڈل کرنے کے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہ بات سمجھ جائیں، اور پاکستان کانفیڈنٹ ہے اپنے دفاع کے لیے، لیکن پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے اور ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہم امن پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ایجنڈا اگر آپ نے بنانا ہے تو ہمارا ایجنڈا اور اپنا ایجنڈا اکٹھا کر لیں، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ وہاں پر چونکہ روس بھی موجود ہوگا اور چین بھی موجود ہوگا، تو امکان یہ ہے کہ ایسے کامن دوست موجود ہیں جو یہ کام کروا سکتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اگر ملاقات ہو جائے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، برا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اور بھارتی وزیر اعظم کے چین جانے سے پہلے جو چینی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیو اسٹریٹجک معاملات میں اس کی کتنی امپورٹنس ہوگی؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کو بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. کبھی کبھی میرے جیسے لوگ بھی جو نا پٹری سے اتر جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وہاں کیوں نہیں گئے اور ادھر کیوں گئے اور ایسا. بات یہ کہ چین کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی گہری اور اتنی مضبوط ہے کہ ہمارے لیڈروں کے کہیں اور جانے سے اس ریلیشن شپ پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی چین کنفیوز ہو رہا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. چین کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیسا کھڑا ہے، اور پاکستان کو بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ چین ان کے ساتھ کس طریقے سے کھڑا ہے. تو یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، یہ آپس میں پلان کرتے ہیں، پولیٹیکل مووز آپس میں مل کر بناتے ہیں. تو اسی سلسلے میں وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور اس کے ہمیں مثبت طور پہ لیتے ہیں، ان کو خیر مقدم کرتے ہیں اور ان یقین دلاتے ہیں ان کو کہ آپ بالکل بلا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. چینی عوام کو ان کی حکومت تو جانتی ہے کہ پاکستانیوں اور چینیوں کے جو تعلقات ہیں اس کے مقابلے میں نہ دنیا میں ہمارے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں، نہ چین کے دنیا میں کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں جیسے پاکستان کے ساتھ ہیں. سر، جس طرح آپ نے خود کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کا بڑا مضبوط رشتہ ہے اور بڑی مضبوط بانڈنگ ہے، اور حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بانڈنگ مزید مضبوط ہوئی ہے. پھر پاکستان کا جیو پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. امریکہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، روس پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. امریکن پریزیڈنٹ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو لنچ پر بلاتے ہیں. ابھی سینٹ کام کی جو چینج آف کمانڈ تھی وہ سرمنی، اس کے اندر بھی آرمی چیف کو بلایا جاتا ہے. تو پاکستان کے پاس اب کون سی ایسی اپرچونٹیز ہیں جن کے اوپر پاکستان کو اب کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان سب سے بڑی بات تو یہ کہ پاکستان کا اسٹیچر اس نوعیت کا ہو گیا ہے کہ بہت سارے جو کانفلکٹس ہیں اسپیشلی ہمارے اس ریجن کی، اس میں ایک تو ہم رول ادا کر سکتے ہیں. میں ایران کی بات کر رہا ہوں. ایران اور امریکہ کے درمیان جو چپکلش ہے اس میں ہم رول ادا کر سکتے ہیں. سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلے بھی بہتری آئی ہے، اس میں ہم اور بہتری لا سکتے ہیں. مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ اور چائنا کو اور نزدیک لا سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہاں تک کہ اگر ہندوستان اس بات کو سمجھ جائے کہ اگر ہندوستان اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر لے یہاں پر ایس سی او کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور بات چیت پر آمادہ ہو جائے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، تو یہ خطہ اتنا مضبوط ہو جائے گا معاشی طور پر اور سیاسی طور پر کہ کوئی اور بلاک کوئی اور علاقہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا. تو یہ اس طریقے اس نہج پہ پہنچ گئی ہے جو پاکستان کا اسٹیٹس ہے، اسٹیچر ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیریمنی ہوئی ہے ان کے چینج آف کمانڈ کی، وہاں پر سینٹر قوم کے ادھر بھی گئے ہیں، اور جس طریقے تو پاکستان نے ایک بڑا حاصل کر لیا، آپ سمجھیں ایک لیول حاصل کر لیا. بس پاکستان ابھی اندرونی کچھ خلفشار کا شکار ہے جس کو بڑے ہم تیزی سے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل بھی ہم نے بہت سارے لوگ مارے ہیں جو کہ ٹیررسٹ را بھیجتا رہتا ہے. تو بجائے اس کے کہ را اس قسم کے کام کرنے کے بجائے اگر رک جائے اور ہم سب آپس میں انٹیگریٹ ہو جائیں تو یہ سب کے لیے بہت اچھا ہوگا. اگر وہ نہیں کرے گا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان آئسولیٹ ہو جائے گا.
کیونکہ پاکستان دو کام کر سکتا ہے. نمبر ایک کہ جو سارک ہے اس کو ہندوستان کے بغیر اور چین کو اندر شامل کر کے ریوائیو کر سکتا ہے, افغانستان کو بھی شامل کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پرانی RCD تھی جس میں ایران, ترکی, پاکستان, اس کے اندر وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو اور افغانستان کو شامل کر کے ایک بڑی الائنس بنا سکتا ہے. تو میرا خیال ایک تو ہمیں وہ بیانیاں چھوڑ دینا چاہیے جو ہم کہتے رہتے ہیں نا, ہم بلاکس میں بلیو نہیں کرتے, ہم الائنسز میں بلیو نہیں کرتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی الائنسز اس لیے بنانی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں وہ بھی الائنسز کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی کی شیل باد کے ساتھ کسی کو ساتھ ملا کر حملہ آور ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے لوگوں کے ساتھ معاہدے کریں. سیکیورٹی کے معاہدے میں کہہ رہا ہوں, میں ملٹری معاہدے نہیں کہہ رہا, اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو میرا خیال معاشی معاہدے ہمیں کرنے چاہیے, سیاسی معاہدے ہمیں کرنے چاہیے, سیکیورٹی کے معاہدے ہمیں کرنے چاہیے, تاکہ یہ پورا علاقہ جو ہے کنسالیڈیٹ ہو جائے. اگر ہندوستان اندر شامل ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں شامل ہوتا ہے تو نہ ہو. یہ خطہ اس کے بغیر بھی آگے چل سکتا ہے, لیکن ہندوستان کو اسٹمبلنگ بلاک نہ بننے دیں. اس کی وجہ سے اس سارے خطے کو جو ہے نا مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی بھی اس کے اپنے پڑوسی کے ساتھ نہیں بنتی, تو ہم اپنے ان کے ساتھ تمام پڑوسیوں کو ملا لیتے ہیں, چین کو شامل کرتے ہیں, سارک کو ری انٹیگریٹ کرتے ہیں, تازہ کرتے ہیں, RCD کو تازہ کرتے ہیں. یہ کام ہم کر لیں تو میرا خیال وہ آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھ سکیں گے ہماری طرف ہمارے دشمن, انشاءاللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جنرل خالد دودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ